بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس بستی میں مبعوث ہوئے اس قبیلے یا بستی کا نام مدین تھا۔ یہ ایک مشہور شہر جو آج اردن میں واقع ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر، کافر اور ڈاکو قوم تھی۔ وہ درختوں اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے۔ یہ لوگ تجارتی قافلوں پر کھڑے ہو جاتے اور جبراً لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ملاوٹ، ہیرا پھیری اور دھوکے بازی میں اس قوم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ملاوٹ میں ایسے ماہر تھے گویا ان کی گھٹی میں ملی ہو۔ جس طرح تمام انبیاء کرام کی یہی ذمہ داری اور تبلیغ ہوتی ہے کہ گویا لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے، درست احکامات کی طرف درست ان کی رہنمائی کی جائے اور انہیں کفر اور دیگر گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام ان خرابیوں کا بھی سامنا کرتے رہتے ہیں جو ان کی قوم میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ملاوٹ کا رجحان سب سے زیادہ تھا۔ ناپ تول میں بھی کمی کرنا ان کے کاروبار کا حصہ اور ان کا شعبہ بن چکا تھا۔ شعیب علیہ السلام ان برائیوں سے روکنا اور ایمان لانے کی دعوت دینا شروع کی۔ تمام انبیاء کرام معجزات کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اگر معجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور جھوٹے دعوے داروں میں ہرگز فرق نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم لوگوں کو یہ پہچان ہوتی تھی کہ ہم حق پر ہیں۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو زمینی قانون، فطرت اور اصول کے خلاف ہو، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، لاٹھی مار کر سمندر میں راستہ بنا دینا یا لاٹھی کو سانپ بن جانا۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزات کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ انہوں نے شرک، ناپ تول میں کمی اور لوٹ مار سے منع کیا کہ اے میری قوم، یہ سارے کام چھوڑ دو۔ یہ سارے کام اللہ کا عذاب اور عذاب الہی کو دعوت دینے والے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب سے واقف تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب کا قصہ ان کے ہاں مشہور تھا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور اپنے دشمن اور آپ کے دشمن بن گئے۔ پھر بولے، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھ کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا اور ان کے دین، اپنے معبود چھوڑ دیں؟ جس طرح ہمارے یہاں ہر قسم کا فتنہ، فساد اور برائیاں پائی جاتی ہیں، کچھ یہی حال شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی تھا۔ شعیب علیہ السلام نے بار بار انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری یہ صدا اس بات کا باعث نہ بن جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آئے جیسا کہ قوم نوح یا قوم لوط کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور قوم لوط کے انجام سے تو تم واقف ہی ہو۔ تم اپنے رب کی طرف توجہ کرو اور توبہ کر کے اس سے معافی مانگو۔ پہلے تو عام واضح نصیحت کی، لیکن جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ قوموں کی مثالیں دیں کہ کہیں تم پر بھی ایسا ہی عذاب نہ آ جائے۔ تاہم انہوں نے ضد نہ چھوڑی اور بولے، تو ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ یعنی وہ مسلسل اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ شعیب علیہ السلام بولے، ذرا ٹھہر جاؤ، یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، اور وہ سب سے بہتر اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ لوگ بھی پہلے قوموں کی طرح شعیب علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے پر اتر آئے اور دھمکیاں دینے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہی اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تم واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ جب قوم کے سرداروں نے آپ کو بستی سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے کہا، اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات مان لو، میں تم سے کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا۔ وہ مذاق اور ٹھٹر کرنے لگے اور بولے، اے شعیب، تیری اچھی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تم اپنے اندر ہم تجھے بہت کمزور سمجھتے ہیں۔ اگر ہم تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھ کو کب سے سنسار کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم،
تم میرے قبیلے سے ڈرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کبھی کچھ بھی ڈر نہیں ہے۔ پھر انہیں مخاطب کیا اور کہا، اے میری قوم، تم سمجھتے والے نہیں ہو، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا ہوں۔ ایک دن ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ کس پر رسوا ہونے والا عذاب آئے گا اور کون سچا ہے، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، بے شک تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخرکار فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی، جبکہ ان کی قوم پر عجیب و غریب اور کئی عجیب نوعیت کے عذاب نازل ہونا شروع ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیگر قوموں کے برعکس عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک دیا۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ سوا ہوا بالکل بھی نہیں چل رہی تھی۔ گرمی اور حرارت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا جس کے نیچے سایہ تھا۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سب اس سائے کے نیچے جگہ پانے کے لیے بھاگ نکلے تاکہ کسی طرح گرمی سے بچا جائے۔ بالآخر سارے بادل کے نیچے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی سب بادل کے نیچے بیٹھے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلنے لگی، یہاں تک کہ تباہ کن زلزلہ شروع ہو گیا اور لوگ گھٹنوں اور منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ وہ بادل سمجھ کر جس سائے کی طرف دوڑے تھے، دراصل وہ سایہ ان کے لیے ایک عذاب تھا، اور انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ اے شعیب، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی عذاب بھیجا اور چیخ ایسی دہاڑ بھیجی کہ وہ اوندے پڑے رہے، جبکہ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان سے دور کھڑے تھے اور وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ اب عذاب اتر چکا تھا۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام فرمایا۔ قوم کی سرکشی اور نافرمانی سے تنگ آ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بددعا تو کر دی، لیکن جب عذاب آیا تو پیغمبرانے شفقت، محبت اور رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء یعنی آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور زور و بیاں میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو یوں فرماتے، یہ انبیاء میں خطیب ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر اسلط کے قریب وادی شعیب میں آپ علیہ السلام سے منسوب مزار ہے، جس کو حکومت نے شاندار مقبرہ اور ان سے منتقل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ معظمہ میں ہی وفات پائی اور آپ علیہ السلام کو کعبہ شریف کے مغربی جانب دفن کیا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے اور اپنی ذات کے ساتھ شرک کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔